اردو تنقید کا اگر ہم کہیں کہ پورا ڈھانچہ جو ہے وہ جس بنیاد کی تائید و تردید میں کھڑا ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ ہم بطور انسان اور بطور استاد اور بطور ادیب جس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری صبح اپنے گھر والوں کے درمیان، دن دوستوں کے درمیان اور شام دشمنوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ نے یہ کہا کہ جو معاصر اردو نظم ہے وہ جدید بھی نہیں ہے، وجودی بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے آگے کی کوئی چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ میں اس پہ آپ کے کچھ کمنٹس چاہوں گا۔ مجھے یہ رویہ شمس الرحمن فاروقی اور ناصر عباس نیّر میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک سنتھسائزر بن کے بات کرتے ہیں۔ جہاں داخل ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں، لوگ اپنے خوابوں میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں، تو اس کا یہ سفر ہے، یہ آسان سفر نہیں ہوتا، تو اس سفر کا حاصل ہماری تحریریں ہوتی ہیں۔ کیا اس دور میں پیدا ہونے والے ادب میں ہماری شعریات اپنی روایت سے کٹ گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، المعرض سوسائٹی کی جانب سے آج کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں المعرض سوسائٹی کی جانب سے ہمارے معزز مہمانان گرامی استاذ احمد صاحب جاوید اور استاذ ناصر عباس صاحب نیّر کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ نشست بلکہ ہماری تو خواہش رہتی ہے کہ استاذ احمد جاوید صاحب ہمیں یہ وقت دیں اور ہم اس طرح کی نشستیں برپا کر سکیں۔ اس دفعہ انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تو ہمارے لیے خوشی دوگنی ہو گئی۔ المعرض سوسائٹی کم و بیش پچھلے 5 برس سے اپنے پبلک سیشنز کا انعقاد کرتی آ رہی ہے۔ ہماری جو کی نوٹ ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارا ہفتے کا اوپن مائک سیشن ہے۔ اس کی نشست ہر جمعرات کو شام 5:30 سے 8:30 بجے ہم یہاں مختلف طبقات کے لوگ، مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ اور اساتذہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے پہ محیط ایک اوپن مائک ہوتا ہے جس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ محاضرات ہے۔ اس کی نشست مہینے میں ایک بار ہوتی ہے اور اس میں مفکر یا ادیب تو تشریف لاتے ہیں اور اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا بک کلب سیشن ہے جو ہر مہینے اسی طرح منعقد کیا جاتا ہے، اور بک مائک کی نشستیں اور دیگر بہت سے پروگرامات ہیں۔ آپ لوگوں کو سبھی کو دعوت ہے کہ آپ لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور آج یہ استاذ احمد جاوید صاحب کی برکت سے ایک نئی نشست کا اضافہ ہو گیا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ نشست بھی مہینے 2 مہینے بعد مختلف اسکالرز کے ساتھ ان کے مابین ایک مکالمے کی نشست جو ہے اس کا انعقاد ہوتا رہے، اور اسی طرح ہم مختلف ہماری جو سرگرمیاں ہیں آپ سب ان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کو نیچے یہاں پمفلٹس بھی ہمارے دوست موجود ہیں وہ دے دیں گے۔ آپ لوگ مختلف ہمارے دوست موجود ہیں ان سے رابطے میں بھی آ سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو گروپس میں بھی ایڈ کر دیں گے، تو آئندہ بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں استاذ احمد صاحب جاوید سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو سے اس نشست کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر استاذ نت صاحب گفتگو فرمائیں گی اور پھر ہم آپ کے سوالات لے لیں گے۔ جناب، آج ایک بہت اچھی شخصیت کے اعزاز میں اس نشست کا انعقاد کیا گیا، اور المعرض کی یہ لٹریری سوسائٹی جو ہے اس نے اپنی خوش ذوقی بھی ثابت کی۔ تو ویسے اس نشست کا سہرا اصل ابراہیم برخوردار جو ہیں ان کے سر جاتا ہے۔ اللہ ایسا محبتی شاگرد ہر استاد کو نصیب فرمائے۔ ناصر عباس نیّر صاحب ہر ادب خواں شخص کے لیے ایک معروف شخصیت ہیں۔ جسے بھی اردو ادب سے نسبتاً سنجیدہ تعلق ہے، یعنی نسبتاً سنجیدہ تعلق کی علامت یہ ہے کہ اس ادب میں لکھی گئی تنقید کا بھی مطالعہ کیا ہو، صرف تخلیقی ادب تک محدود نہ ہو۔ تو جن لوگوں نے اردو تنقید کو تسلسل سے پڑھا ہو اور اس زبان اور اس ادب نے تنقیدی اصول جس طرح وضع کیے، ان میں اضافے یا ترامیم کی، ان کی تاریخ پر اگر سرسری سی بھی نظر ہو تو ناصر عباس صاحب کا تعارف کروانا بھی اور ان کے بارے میں
قاری کی حیثیت سے کسی رائے تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ناصر عباس نیّر صاحب سے مجھے ایسا قرب نہیں ہے کہ میں ان کی شخصیت سے بھی واقفیت رکھتا ہوں، لیکن ان کی تحریر میں ایک کشش ہے جس سے مجھے ہمیشہ ایک انسپریشن اور ایک اطمینان ملتا ہے، بلکہ موجودہ دور میں ادب کی روش دیکھ کر مایوسی میں کمی آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جمالیات کی اخلاقی تشکیل کا ہنر جاننا۔ یہ تمام کلاسیکی ادب اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ وہ جمالیات کی اخلاقی تشکیل کرے، اخلاق کے بلند تر اور زیادہ سبجیکٹو اقدار پر۔ تو اس سلسلے میں جیسی حساسیت ناصر عباس صاحب کے یہاں نظر آتی ہے، میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ ان کا یہ کتاب ہے نقاد کے نام کچھ خطوط، مطلب اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس میں استاد کی حیثیت اختیار کر کے نوجوان ادیبوں کو جو تنقید لکھنا چاہتے ہیں ان کو کچھ رہنمائی فراہم کی ہے، اور وہ خطوط کی صنف میں ہے۔ تو خطوط کی صنف میں ہونے کی وجہ سے اس میں استادی اور شاگردی کے رشتے کی معنویت اور تاثیر اور نصیحتوں میں بے تکلفی اور بعض مشوروں میں تیقن کا پہلو فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو استاد جب شاگرد سے بات کرتا ہے تو ابہام کو بیچ میں نہیں آنے دیتا۔ تو انہوں نے تنقید نگاری کے کچھ ایسے اصول اس میں جو ہیں وہ اپنے مخاطب کو تعلیم کیے ہیں، جن اصول کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ کم از کم ہماری روایت میں، تنقیدی روایت میں یا تخلیقی ادب یعنی شاعری اور فکشن وغیرہ پڑھنے کی روایت میں وہ کچھ اضافے کرتے ہیں۔ وہ اس میں پرانے اصول کی تردید کا رویہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جیسے بہت قابل توجہ بھی ہے ان کے سلسلے میں اور قابل قدر بھی ہے کہ ان کا کام نیا تو ہے لیکن تردیدی نہیں ہے۔ تو ان کا نیا پن پرانے کی تشکیل نو کے ساتھ نئے اصول کے قیام سے عبارت ہے۔ یہ پرانے اصولوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، لیکن ان کے اندر جو تخلیق کے ساتھ مغایرت کے کچھ اسباب پیدا ہو گئے ہیں، ان اسباب کو دور کر کے ان اصولوں کو گویا ایک ری ویلیڈیشن بھی دیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ پرانے کپڑے کو آپ جتنا چاہے پالش کر لیں، جتنا چاہے اسے نیا کر لیں، اس کا پرانا پن پوری طرح جاتا نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پرانے کی تجدید یا پرانے کی تزئین کرتے ہوئے نئے اصول ایجاد یا دریافت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت جو ہے ہماری تنقید میں شروع سے نایاب ہے۔ مطلب ہماری تنقید جس بیج سے پیدا ہوئی ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یعنی اردو تنقید کا اگر ہم کہیں کہ پورا ڈھانچہ جو ہے وہ جس بنیاد کی تائید و تردید میں کھڑا ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ تو اس میں بعد میں آنے والوں نے یا تو اس کے نقائص دور کر کے اسے کسی حد تک مؤثر رکھنے کی کوشش کی،
یا یہ کہ اسے کل کا کل رد کر کے نئی بنیادیں ڈالنے کا سامان کیا۔ تو اس میں جنہوں نے کل کا کل رد کیا، اس میں جیسا ہمارے دادا استاد عسکری صاحب بھی تھے، سلیم احمد، اور بڑے نام ہیں اس میں، اور جنہوں نے اس طرح کی ایک مطلق تردید کو جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک بے مہری سمجھا اور غیر سنجیدگی کا رویہ سمجھا، انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کے 99% حصوں کی تاثیر کو میوٹ کرتے ہوئے اس کو ایک ریفرنس بک کی حیثیت سے ایک اہم جگہ پر رکھوائے رکھا۔ یہ ہے جو ناصر عباس صاحب کا یہ رویہ۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ سنتھیٹیکل ہوتا ہے، مطلب روایت چلتی ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ سے، تو زیادہ تر روایت میں تموج اور تسلسل اینٹی تھیسس اور تھیسس کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس تسلسل میں کچھ مراحل تسکین بھی آتے ہیں، کچھ ٹھہرنے کی جگہیں بھی آتی ہیں، جہاں اگلے سفر کا سامان پرانے سفر کے سامان کو خالی کر کے اپنے بیگ میں اگلے سفر کا سامان تیار کر کے بھرا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مراحل میں مطلب یہ کیونکہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں تو مجھے زیادہ جوش کے ساتھ بولنے میں تکلف ہو رہا ہے۔ یہ جو روش ہے یہ اردو تنقید کی روایت میں، جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے شاید سبھی پڑھی ہوگی ان سمیت، تو مجھے یہ رویہ شمس الرحمن فاروقی اور ناصر عباس نیر میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک سنتھسائزر بن کے بات کرتے ہیں۔ یہ تھیسس تو بنائے جا سکتے ہیں لیکن یہ اینٹی تھیسس کی پوزیشن نہیں لیتے، اور اس کی وجہ سے تھیسس میں ممکنہ پازیٹیو اور تخلیقی امکانات وہ موت کا شکار نہیں ہوتے، ان کو بھی اسپیس دیے رکھتے ہیں۔ تو ان کی تنقید میں ایک بڑی خوبی کی بات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ادب کو ایک ایسے جمالیاتی شعور کی تعمیر کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کی عقل کو بھی جیسے حالت فرحت میں رکھ سکے، حالت نشاط میں رکھ سکے۔ جمالیاتی شعور کا کوئی بھی کسی بھی مطلب نتیجے کو اگر عقل کی تسکین کا ذریعہ بنانے میں کامیابی حاصل نہ کی جائے تو وہ ایک طرح سے ناقص اور ناکام تجربہ ہے۔ تو عقل اور جمالیاتی شعور کے ملاپ سے وہ اخلاقی آئیڈیلز پیدا ہوتے ہیں جو اپنی بیوٹیفیکیشن کی ذمہ داری دیتے ہیں شاعروں، ادیبوں یا تخلیق کاروں کو۔ تو ان کے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی چھلنی ماضی کے سلسلے میں ذرا بڑے ہولز والی ہے۔ یہ ماضی کے تسلسل پہ چھلنی، نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ تسلسل پر چھلنی لگائے کہ وہ چھن کے پھر آگے جائے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ وہاں لوہے کی پلیٹ رکھ دیتے ہیں تو وہ تسلسل غارت ہو جاتا ہے، اور خود اپنے پاس پانی ہے نہیں تو ان کا جو کاریز ہے وہ خالی رہتی ہے، مٹی سے بھری رہتی ہے۔ تو یہ جو لوگ چھلنی لگاتے ہیں تاکہ ماضی کی وہ جمالیاتی سکت
جو موجودہ تصورات جمال یا ذوق جمال میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے پازیٹیولی، وہ تسلسل میں رہے۔ تو اس چھلنی کے بھی جو ہولز ہیں وہ ذرا بڑے بڑے ہیں کہ ان کی دلچسپی یہ لگتی ہے کہ ماضی کے زیادہ سے زیادہ کارآمد حصے حال بننے میں کامیاب ہو جائیں، یا حال کی تشکیل جو ہے وہ ماضی کے تسلسل سے منقطع اگر ہو جائے تو وہ ایک طرح سے وہ اگلینس ہے۔ یعنی اس نظر سے اگر دیکھیں کہ جو جمال قدیم تسلسل میں اپنے آپ کو ظاہر اور مخفی نہیں رکھتا، وہ اس سے وہ جمال نہیں ہے، وہ اگلینس ہے، کیونکہ اس تسلسل کے بغیر اس جمال میں ٹرانسینڈنس نہیں پیدا ہوتی۔ ٹرانسینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ جمال کی ہر ڈیفینیشن جمال کے لیے قابل قبول ہو۔ وہ ڈیفینیشن چاہے ہومر نے کی ہو، چاہے ٹی ایس ایلیٹ نے کی ہو، اس میں جو ہے وہ ہر ڈیفینیشن جمال کے لیے ایک آئینے کا کام کرتی رہے، اور بڑے نقادوں کا یہ گویا ایک طرح سے شعار رہا ہے تمام روایتوں میں کہ وہ ان آئینوں کو زنگ نہیں لگنے دیتے اور اپنا بنایا ہوا آئینہ اسی آئینہ خانے میں خالی پہلے سے خالی جگہ پر لگا دیتے ہیں، اور پھر آنے والے کو ان آئینوں میں ایک تسلسل جمال اور ادراک جمال کا ایک پرنسپل مینیفیسٹیشنز کے تنوع کے ساتھ دکھائی دیتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی جامعیت اگر نقاد میں نہ ہو، یعنی یہ جس تھیوری آف ریڈنگ یا جس تھیوری آف کریٹیسزم کو فرض کیا کہ رد بھی کر رہے ہوں، یعنی اس سے بہت مختلف پوزیشن لے رہے ہوں اپنے تنقیدی فیصلوں میں، تو جس تھیوری کو یہ مطلب عام لفظ میں مثال کے طور پہ اگر رد بھی کر رہے ہیں تو اس تھیوری کی کسی نئی گہرائی کے انکشاف کا سبب بھی بن رہے ہیں جو اس تھیوری کے ماننے والوں کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہوتا۔ یہ بات بھائی اب اپنی دانش میں بڑی بات کہہ رہا ہوں تو اور اسے بڑی بات ہی سمجھیے گا۔ تو یہ جو ایک ڈائلیکٹیکل سنتھیسزم ہے، یہ آج کل کے نقادوں میں نایاب ہے، اور یہ ان کے یہاں جیسے چھلک رہا ہے۔ ان کی ہر تحریر جس ایسنس آف سگنیفیکنس پر استوار ایک نیا اسٹرکچر ہے، وہ ایسنس آف سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ قدیم اور جدید میں تضادات اور اختلافات کے زور کو کم کیے بغیر انہیں انٹریکٹیو رکھتے ہیں، اور یہ قدیم کو جدید کی تعمیر میں ضرور صرف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ وصف بنیادی طور پہ بہت بڑا وصف ہے کہ ایک سنتھسائز ڈائلیکٹسزم جو ہے وہ آپ کی پرسیپشن کی بنیاد بنا رہے۔ تو یہ بھائی اس طرح کے ہیں، تو ان کے ایک ہی زاویہ نظر سے، ان کے ایک ہی طریقے تجزیہ اور مطالعہ سے وہ مثال طور پہ سودا کی بڑائی بھی ثابت ہو جاتی ہے اور نون میم راشد کا امتیاز بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جامعیت جو ہے نا، یہ بہت ریاضت کا یا تو نتیجہ ہے یا پھر ایک شخصیت کے حال کی طرح ڈسپلنری کنسٹرکٹ اختیار کرتی ہے۔ اس کے لیے شخصیت بڑی ہونی چاہیے۔
تو بہت امید ہے کہ ان کی شخصیت بھی ماشاءاللہ بڑی ہوگی، اور لگتے تو بہرحال ہیں۔ تو وہ جو نقاد کو نصیحت نامہ لکھا ہے انہوں نے، نصیحت نامہ نہیں، وہ جیسے تربیتی لٹریچر ہے، وہ تربیتی لٹریچر ہے، تو اس میں بھی یہ صاف اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اختلاف کو ملائمت کے ساتھ بیان کرو، اتفاق کو مبالغے سے محفوظ رکھو۔ یعنی انہوں نے تنقید کے بہت بنیادی وصف کو گویا اخلاق سے، اپنے تصور اخلاق سے اخذ کیا ہے۔ تو مطلب یہ ایک ایسی خوبی کہ المورد والے انہیں اگلی کئی مرتبہ بھی بلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ ادیبوں سے تو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ ان کے یہاں چیزوں کو میٹافزیکل ورژن سے دیکھنا، یا میٹافزیکل یا بہت مطلب ایک ہیلینسٹک آئیڈیلسٹک پرسیپشن اور پرسپیکٹو سے دیکھنا، وہ ان کے یہاں لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری سا ہے۔ تو لیکن یہ اس کو نام لے کے رد نہیں کرتے، صرف اسے استعمال میں نہیں آنے دیتے۔ تو وہ ایک چیز ہے۔ تو لیکن یہ کیا آپ یعنی کہ ان کا کمال دیکھیے، میں بالکل دوسرے مکتب فکر کا آدمی ہوں ان سے، مطلب یوں۔ تو اب میری بات کا وزن ہونا چاہیے نا کہ کس دل سے یہ سب کر رہا ہوں گا، یا کتنا مجبور ہو کے یہ سب کر رہا ہوں گا نا۔ تو یہ ان کی قوت ہے۔ تو یہ تاریخ کو تقدیری کانٹیکسٹ بناتے ہیں۔ یعنی تقدیر کیا ہوتی ہے کہ چینج لیسنس جو چینجز کی محتمم ہے۔ تو یہ جو میٹافزیکل اسینشیلٹی ہوتی ہے واقعات میں، تصورات میں، خیالات میں، حتیٰ کہ خود تجربات میں، وہ یہ تاریخی شعور اور تہذیبی بصیرت سے پوری کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ زبان کی غیر نحوی گہرائیوں، اس کی علامتی استقامت سے وہ کمی پوری کر دیتے ہیں جو چیزوں کو میٹافزیکل پرسپیکٹو سے نہ دیکھنے کی وجہ سے لازماً پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب یہ آسمان کا انکار کیے بغیر زمین کی گہرائیوں میں موجود اس کے آزاد پوٹینشیلز کو ایک بے نیاز اور ایک مستغنی کمال کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کروانے پر زیادہ مائل ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کا انداز تجزیہ تین طرح کا ہے۔ تنقید اصل میں کہتے ہیں کہ ریڈنگ آف ٹیکسٹ کے نتائج جو ٹیکسٹ کو بیڑیاں نہیں بننے دیتا، جو منشائے متکلم کو جیسے پنجرہ نہیں بننے دیتا۔ تو تنقید ایک طرح کی منقلب تخلیقی آزادی ہے۔ تو وہ جو ہے، یہ جملہ بھی اگر آج کے نقادوں کے بارے میں قسم کھا کے اگر کہہ سکتا ہوں تو وہ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تنقید کا جو ایک ریورس کریشنزم ہے، کریٹیوٹی ہے، اور تو وہ اگر کسی نے عملاً دریافت کی ہے
اور اس کی بنیاد پر ایک باقاعدہ جدید تنقیدی ڈسکورس پیدا کرنے میں پوری جامعیت کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے تو وہ ناصر عباس نیّر ہیں، اور یہ غالباً اس معاملے میں فاروقی صاحب سے زیادہ مکمل ہیں۔ تو فاروقی صاحب کے یہاں ایک تذبذب ہے، ایک دبدھا سی ہے کہ وہ قدیم پہ جاتے ہیں تو جدید نظر انداز ہوتا ہے، جدید کی طرف آتے ہیں تو قدیم بے مصرف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے عسکری ساتھیوں کا جدید پہ لعنت بھیجو بس قدیم، تو چلو وہ لگے ہوئے اپنا وہ ایک پورا ڈسکورس بنا رہے ہیں نا، وہ جدید پہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو فاروقی صاحب جو ہیں وہ جدیدیت کے معماروں میں بھی ہیں اور قدامت کے خطیبوں میں بھی ہیں، تو وہ انہیں بار بار پوزیشن بدلنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کا کوئی غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھایا کہ یہ لٹریچر کا مطالعہ کسی منضبط اصول کے دائرے میں رہ کے کریں، یہ لٹریچر کے معانی غیر ادب سے لا کر اس پر وارد کریں، یعنی یہ ادب کی معنویت ادبی ہوتی ہے، ادب خود ایک معنویت کی کیٹیگری ہے، معنویت کی ورکشاپ ہے، جس کا خام مواد ہے تہذیب، مذہب، نظریہ، جو کچھ بھی ہے، تو وہ لیکن وہ سارا آ کر اپنی ایک نئی معنویت ادب میں پیدا کرتا ہے، جس کا مطابق فلسفہ ہونا یا مطابق علوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ادبیت جیسے معنی جیسے یوں کہنا چاہیے کہ معنی کی فکسٹی کو توڑنے کا معنی کی تلاش میں ایک سگنیفیکنٹ عمل ہے، یعنی خود بہت بامعنی عمل ہے۔ تو یہ جو طرز مطالعہ ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ انفرادیت صرف انہیں نصیب ہے، اور مطلب اپنے دادا کے استاد کا بھی نام لے کے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انفرادیت انہیں نصیب ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی تنقید دو ٹوک ہوتے ہوئے بھی ایک داخلی لچک رکھتی ہے۔ یہ جملہ بھی کسی نقاد کے بارے میں آج نہیں کہا جا سکتا۔ تنقید کو تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نا کہ کھاتا لکھنا ہے، کہ ہر چیز دو ٹوک ہو اور ایک ہی مرتبہ پڑھ لینے میں سمجھ میں آ جائے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس پہ لعنت، اس پہ رحمت، یہ غلط، یہ صحیح، مطلب فیصلہ کن۔ تنقید اصل میں مطلب ججمنٹل ہوتی ہے نا، مطلب اپنی اب اس کا جواز وجود ہی اس کے ججمنٹل ہونے میں ہے۔ تو اس ججمنٹلزم سے اگر کسی نے آزادی حاصل کر کے دکھائی ہے تنقید کے بڑے ججمنٹس ہی کی مدد لے کر، تو وہ یہ ہیں۔ ان کی تحریر آپ پڑھیے، اور ظاہر ہے بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی، اور نہیں پڑھی ہوگی تو یہ محرومی جلدی دور کیجیے۔ یہ محرومی صرف ادبی نہیں ہے، یعنی ناصر عباس نیّر ان لوگوں میں ہیں جنہیں نہ پڑھنا اپنی شخصیت کو پسماندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے مذہبی جذبے سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، تو وہ ضرور پڑھیے۔ تو آپ غور کیجیے گا کہ آپ کو ایک مضمون پھنس کے بہت اچھا لگا۔ ان کا مضمون ایک تو ان کا معیار یوں نہیں ہے، بہت زیادہ نشیب و فراز نہیں ہے، یوں ہے۔ تو آپ کئی مضامین پہ چاہیں گے کہ میں دوسری ریڈنگ بھی کروں، آپ کا پڑھا ہوا صرف وہ ہے جسے آپ نے 2 بار پڑھا ہو۔ ایک بار پڑھا ہوا نہیں کہلاتا۔
تو جب آپ دوسری بار پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے جو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، دوسری بار میں اس میں یا تو اضافہ ہو جائے گا یا اس کی جگہ کوئی دوسری چیز فہم میں آئے گی، اور وہ پہلی چیز سے مختلف ہوگی، اس سے متصادم نہیں ہوگی۔ تو جس کا کلام تضادات سے پاک اور تنوع سے بھرا ہوا ہو تو وہ ایک بڑا ناقد ہوتا ہے نا۔ تو ان کی تنقید میں بھی ایک تخلیقی سی تہداری ہے، یہ تہداری فکری نہیں ہے۔ فکری تہداری تو جواز ہی نہیں رکھتی کہ پہلی پرت دوسری پرت سے مختلف ہو، یعنی متصادم ہو۔ تو یہ ایک جمالیاتی تہداری ہے، ایک ادبی تہداری ہے کہ معنی سرٹن ہونے کے باوجود فکسٹی سے پاک ہیں۔ اگر یہ آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ان کو پڑھیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی، جیسے آج کا موضوع ہے نا کہ تنقید کے نئے زاویے، ادبی تنقید کے، یہی عنوان تھا نا، ادبی تنقید کے نئے زاویے، ان زاویوں کے مصنف کے ساتھ ہم دیکھیں تو اگر کسی شخص کے بارے میں آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے تنقید کے ورجن حد تک نئے زاویے دریافت کیے ہیں، یعنی وہ ورجن حد تک نیا ہونا کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنا کانٹیکسٹ بھی خود لایا ہو، یعنی صرف وہ ایک ڈسکورس نہ ہو، ایک عبارت نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ عبارت اپنا کانٹیکسٹ بھی، اپنا سیاق و سباق بھی جو ہے وہ پہلی مرتبہ سامنے لائی ہو۔ تو جو عبارت اپنے کانٹیکسٹ کو نیا کر لے وہ اصل میں نیا ہے، اس کا نیا پن ورجنٹی کے ساتھ ہے۔ تو مطلب یہ کہ ورجنٹی مطلب ماضی اس پہ مؤثر نہیں ہے۔ تو ان کے یہاں کل میں نے کوشش کی تھی کہ ان کی، میں سمجھتا ہوں 90% میں نے انہیں پڑھا ہوا ہے، یہ بہت کثیر التصانیف ہیں، تو وہ میں نے کوشش کی کہ ان کے الفاظ میں وہ ان سے منسوب ہو سکنے والی تنقیدی تھیوریز یا اس کے اجزاء نکالوں، تو وہ بہت محنت کا کام لگا، وقت کم تھا، تو تھوڑے بہت میں نے نکالے، لیکن پھر یہ کہ میں نے کہا اس پہ جم کے بات کریں گے یا لکھنے کا کوئی کام کریں گے۔ سر دست یہ کہ موٹے موٹے میں نکات عرض کر دوں کہ جو یہ نہ آتے تو اردو کی ادبی تنقید ان سے خالی رہ جاتی۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ قیمتی بات نہیں ہے کہ 100 سالہ تنقیدی روایت میں ایک آدمی کچھ نئے زاویوں کا اضافہ کر رہا ہے۔ تنقید نام ہی زاویوں کا ہے، مطالعے متن کے زاویے، بس یہ تنقید ہے، اور بلکہ یوں کہ مطالعے متن کے مؤثر زاویے جو متن کی تشکیل میں رہ جانے والے خلا کو پر کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ بھی ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو ان کا جو نئے زاویے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے متن کے فہم کو، یعنی متن جو ہے وہ ایک دنیا ہے، اس دنیا کی آپ سیاحی کر رہے ہیں اس سے پوری طرح مطابقت پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ ایک نئے صحرا کی خاک چھان رہے ہیں جمالیاتی مقاصد کے ساتھ۔
انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں اور بہت کلینکل ایکوریسی کے ساتھ یہ بتایا کہ متن کے مطالعے کے 3 منہج ہیں، 3 میتھڈس ہیں، یعنی متن کیا کہہ رہا ہے اس کے 3 میتھڈس ہیں۔ چوتھا جو بیونڈ کیٹیگرائزیشن رزلٹ ہے وہ ان تینوں سے ماورا ہے۔ اب میں انہی کی باتوں کو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور امید ہے کہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہوگی۔ تو ایک یہ کہ متن کا پہلے سیاق و سباق سمجھو، کیونکہ معنی کی پیدائش کانٹیکسٹ کے علم سے مشروط ہے۔ کانٹیکسٹ اگر آپ کو لفظ کا یا کسی متن کا نہیں معلوم، اوریجنل کانٹیکسٹ کی قسمیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس متن میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بہت کمال مہارت سے، اور جیسے ایک جینوین استاد ہوتا ہے نا جو لے کے چلتا ہے، وہ جگہ کا نام بہت مانوس کر کے بتاتا ہے، لیکن جگہ جب اس جگہ تک شاگرد کو لے جاتا ہے تو اسے لگتا ہے یار میں تو عجیب چکر میں پھنس گیا، یہ تو بالکل سادہ سا نام بتا کے لائے تھے، یہاں تو 100 منزلیں نیچے اترنا پڑ رہا ہے۔ واضح ہے نا یہ کہ سہل کو، مشکل کو سہل بنانے کا دھوکہ دینا، یہ ہے اصل تعلیم۔ تو یعنی مشکل میں کودنے پر آمادہ کرنا، یہ اصل استاد ہوتا ہے۔ تو جو بے خبر رکھتے ہوئے باخبری کے مواقع پر میں جیسے جھونک دیتا ہے شاگرد کو، تو ان کے یہاں یہ ہے کہ پہلا سیاق و سباق اس کا تہذیبی اور تاریخی سیاق و سباق ہوتا ہے، جو متن کی تاریخ سے باخبر کرتا ہے۔ متن کا مطالبہ ہے کہ میری تاریخ کو سمجھو یا متعین کرو۔ تو پہلا کانٹیکسٹ تہذیبی اور تاریخی ہے، دوسرا کانٹیکسٹ داخلی یا شعریاتی یا تخلیقی ہے، کہ اب آپ متن کو اس کے خارجی ماحول سے نکال کر اور اس خارجی ماحول کو شاید بھلا کر اب آپ اس کے داخلی نظام کو دیکھیے، اور داخلی نظام کو دیکھتے وقت اس کی بیرونی نسبتوں کو جیسے اس پر نافذ نہ ہونے دیجیے۔ مطلب پھر فرض کیا وہ ایک تاریخی ناول ہے تاریخی ناول، تو لیکن یہ کہ وہ تاریخ کا جو سارا سیٹ اپ ہے اس میں آپ نے اسے دیکھ لیا کہ تاریخ کے کس مرحلے، کس تھیوری، کس نظریے کے مطابق یہ لکھا گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد جب آپ اس کے انفس میں داخل ہوتے ہیں تو باہر کی تاریخ وہاں کارگر نہیں ہے، وہاں پھر ایک اندر کا فلو ہے، اور وہ فلو تخریبی نہیں ہے، وہ فلو تعمیری ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ متن اندر سے کیسے تعمیر ہوا ہے، اس کے میکینکس کو سمجھنا، اس کے سائیکک آرڈرنگ کرنا، اس کو جمالیاتی اصولوں سے پرکھنا وغیرہ۔ تو اب اس کے داخلی سیاق و سباق کو آپ دیکھیں، پھر اس کا تیسرا وہ ہے کہ کیا متن منشائے متکلم کا پابند ہے؟ خاص اب متن سے یہاں مراد صرف ادبی تخلیقی متن ہے جس میں تخیل بنیادی ٹول ہے۔ تو اب وہ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ غالب کیا کہہ رہا ہے؟ دیوان غالب میں مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ غالب کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا دیوان غالب کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے۔
تو متن جیسے اپنی فزیکل تکمیل کرتے ہی متکلم کی جبری نسبت سے آزاد ہو جاتا ہے، تو متن کے معانی بعض مرتبہ مصنف کی منشا کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ یہ یعنی کامیاب متن کی پہچان یہ ہے کہ وہ منشائے متکلم کی تنگنائیوں کو توڑ دے۔ اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے سبورسو، یعنی کہ وہ انہدامی تعمیر کرتا ہے۔ متن منشائے متکلم کی انہدامی تعمیر کرتا ہے۔ یہ جملہ سمجھ میں تو آ گیا نا؟ تو یہ نقطہ جو ہے یہ گو کہ مطلب اگر اب کیونکہ تھیوری بہت بڑی بڑی بن چکی ہیں لسانیاتی، تو وہ لیکن وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں اور بعض مرتبہ بہت زیادہ بے پرواہ ہیں وہ جو وہاں کی تھیوریز، تو اور ان کی غایت فلسفیانہ زیادہ ہے، ادبی کم ہے۔ جو باہر کی جو تھیوریز ہیں یہ ان سب کو جیسے گھول کے پیے ہوئے ہیں یہ صاحب، لیکن انہوں نے اس انہدامی تعمیر جس کو یہ سبورسو کہتے ہیں کہ متن کی باغ متکلم کے ہاتھ سے اگر نہ چھوٹے تو متن کمزور ہے، تو اس کو جس طرح یہ نبھاتے ہیں کسی نظم یا کسی فن پارے کا تجزیہ کرتے ہوئے، وہ مصنف کو بے توقیر نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ بڑی بات ہے نا کہ ایسا بھی نہیں کہ وہ میری ملکیت ہے وہ بیچارہ گیا، اگر وہ ہے تو پھر اسلوب کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اگر متن متکلم سے مکمل آزاد ہے تو اسلوب کی اور دیگر رعایتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی وغیرہ۔ تو پھر ان کا چوتھا یہ ہے کہ خود متن سیاق و سباق سے ٹرانسینڈ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کانٹیکسٹ سے ٹرانسینڈنس کو پائے بغیر متن پر کا کوئی تنقیدی محاکمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فقرہ اگر ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو وہ محمد حسن عسکری ہیں، اور یہ ہیں کہ متن میں ٹرانسینڈ کر جب وہ سبورسو تو ہاریزنٹل ہی ہے، لیکن اس میں ایک ٹرانسینڈنس بھی ہے جو وہ اس کو ریورس کرتی۔ تو وہ جو ہے وہ آپ ان کی وہ جو نظم کیسے پڑھیں ایک کتاب ہے وہ ذرا دیکھیے، تو یہ تینوں منہجوں کو عمل میں لا کر دکھاتے ہیں کہ متن کا خارجی سیاق و سباق، متن کا داخلی تشکیلی عمل، اور متن کا معنی۔ جس چیز کو معنی کہتے ہیں وہ معنی کانٹیکسٹ کو ٹرانسینڈ کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ معنی جو ہے وہ فکس بھی نہیں ہے اور چینج سے بھی اوپر ہے۔ تو اب یہ والا جو شعور ہے نا، یہ میٹافزیکل ایسنس آف میننگ سے گریز اور احتیاط کرتے ہوئے کسی نقاد میں پیدا ہو جانا تقریباً محال ہے، جو ان کے یہاں ممکن ہو گیا۔ مجھے جو ہے انہیں پڑھ کے واقعی بار بار حیرت ہوا کرتی تھی، یہ مطلب 15-20 برس سے، کہ بھئی یہ لفظ کے انکار سے معنی کو مزید مضبوط کیسے کر دیتے ہیں۔ یعنی میٹافزکس مثال کے طور پہ کچھ اصطلاحوں کا مجموعہ ہے، تو یہ ان اصطلاحوں کو متروک رکھتے ہوئے
اور ان اصطلاحوں کو قدیم نہج پر استعمال کرنے سے مکمل فاصلہ رکھتے ہوئے ان نتائج تک کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ مابعد الطبیعی مفہوم کو مکمل طور پر اندیکھا کرتے ہوئے مابعد طبیعی ذوق میں جو پریزنس کی طلب ہوتی ہے اس طلب کا ادراک کیسے رکھتے ہیں؟ اس طلب کو یہ معنی کہتے ہیں۔ تو معنی کی آزادی، معنی کی ٹرانسینڈنس اور معنی کی یونیورسیلٹی، ایک انڈیویجولائزیبل یونیورسیلٹی ہوتی ہے معنی کی، جو بھی لفظ اسی لیے ہے کہ وہ یونیورسیلٹی کو پرٹیکولرائز کرے، اور تخلیقی فنون اس لیے ہیں کہ وہ اس یونیورسیلٹی کو انڈیویجولائز کرے۔ اب یہ سارا میں اپنی طرف سے تھوڑی بول رہا ہوں، ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، مطلب انہیں پڑھے بغیر یہاں تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، اگر تھا بھی تو وہ دوسری اصطلاحوں میں تھا، اور وہ اصطلاحیں غیر ادبی ہیں۔ تو ایک ایسا نقاد اگر ہم لوگوں کو اللہ میاں نے دے ہی دیا ہے جو فلسفیانہ معانی اور فلاسفیکل کویسٹ فار میننگ کو جو ہے وہ جمالیاتی وہ رنگ میں ڈھالنے میں کامیاب ہے، جو اس میں جمالیاتی قدر و قیمت پیدا کر رہا ہے، تو بھائی قدر کرنی چاہیے۔ تو اور دوسرے یہ اس کے علاوہ وہ کہ ان کا موضوع یہ بھی ایک ندرت کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ جب یہ بولیں گے تو جو میں نے غلط کہا ہے اس کی اصلاح یہ کر دیں گے، بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ تو وہ ہے مثال تو میں کوئی نظم یا کوئی افسانہ پڑھتا ہوں تو اس میں میرا کوئی پیشگی ارادہ ہوتا ہے، اس پیشگی ارادے کے بغیر میں ظاہر کوئی متن نہیں پڑھتا۔ وہ ارادہ چاہے لفظوں میں نہ ہو، مجھ پہ منکشف نہ ہو، لیکن میں جس ذوق معنی کا عادی ہوں یا پابند ہوں تو وہ اس پیشگی ارادے کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کا تصور ادب جو ہوگا اس تصور کے مطابق ہوتے ہوئے آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں نا، مطلب اس میں اس سے مطابقت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا متن کے مطالعے اور تجزیے کا طریقہ اردو تنقید میں پہلی مرتبہ سامنے آیا، یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نقاد کو متن میں کیا دیکھنا چاہیے، یا متن کی تمام شاخوں کو کس ایک چیز میں جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مفاہیم، اس کی ایک کانٹیکسچول جو ہیں وہ اشاروں اور وہ مراحل کو دیکھے بغیر نہیں، ان سے گزرتے ہوئے متن سے جو پایا ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے جہاں روکنا ہے مطالعہ، یعنی جہاں ہم کہیں کہ ہاں ہم نے مطالعہ اس متن کا کر لیا، وہ یہ ہے کہ وہ کس تجربے سے وجود میں آیا ہے، اس تجربے کی دریافت یا اس تجربے کو ملفوظ بنانا، اس تجربے کو پریزنس کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح نقل کر سکنا،
یہ نقاد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ شاعری وغیرہ میں معانی ذہنی نہیں ہوتے، انکشافی ہوتے ہیں، تخیلی ہوتے ہیں، تجربی ہوتے ہیں، اور صحیح اور غلط کہلانے کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، مطلب وہ ان چیزوں میں تقسیم نہیں ہونا ہوتے۔ تو وہ جو تخیل سے پیدا ہونے والا تجربہ ہے یا تجربے کی تخیلی ری پروسیسنگ ہے ایک ٹھوس تجربے کی، یہ وہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ تنقید کے لیے اس چیز کو شرط کی طرح جو ہے وہ بجا لاتے ہیں، مطلب اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں نقاد کی، کہ وہ تخلیق کار کے متن کو وجود میں لانے والے اوریجنل تجربے تک پہنچ جائے اور اس تجربے کی ایک اس کو تھیورائز کر کے دکھائے۔ ان کی ایک عجیب انفرادیت عرض کرتا ہوں جو دوسرے نقاد تنقیدی ٹرمز میں نہیں کر پائیں گے، مطلب ان کا متن بھی تنقید کا وہ ہے نا موضوع، تو تنقید بر تنقید ہی تنقید ہے، اور تنقید در تنقید ہی تنقید ہے۔ تو وہ یہ کہ ان پر کوئی شاعر یا کوئی فکشن رائٹر اعتماد کر سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ بلکہ یہ ان کو خوشامد کر سکتا ہے، یا تم ہماری نظم کی تشریح کر دو تاکہ ہم بھی فخر کر سکیں، یا ہم بھی اسے وہ کہیں کہ ہاں دیکھو ہماری رسائی یہاں تک ہے، تو تم جو ہے وہ ہمیں راکٹ پہ بٹھا کے اڑا دو کہ ہم کہیں چاند تک ہم پہنچ گئے۔ تو یہ اس طرح کے نقاد ہیں جو اچھے جینوین تخلیق نگاروں کی ضرورت ہیں خود ان کے تخلیقی تجربات کی مفہومی تشکیل کے لیے۔ تو اب مطلب باقی یہ کہ ان کی ایک چیزوں سے میں مطلب تقریباً نابلد ہوں، وہ ان کی اپنی فکشن رائٹنگ جو ہے وہ میں محروم ہوں ابھی اسے پڑھنے، اور آج کل کا ماحول ایسا کتابوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتابیں آ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی کتاب۔ تو ان کا فکشن بھی پڑھ کے اس پہ بھی کبھی اللہ چاہت بات کریں گے، لیکن یہ جیسے وہ وکٹورین ایج کی اصطلاح تھی کہ انسائکلوپیڈک شخصیت، تو یہ انسائکلوپیڈک شخصیت ہیں انسائکلوپیڈک مزاج کے بغیر۔ میں استاذ ناصر عباس نیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سوالات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ المورد کا، تمام منتظمین کا، ابراہیم کا، باقی تمام احباب کا، اور جتنے دوست یہاں تشریف لائے ہیں وقت نکال کر ان کا۔ لیکن احمد ویز صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تنقید پہ گفتگو، میں تنقید لکھتا ہوں دوسروں کے بارے میں، لیکن اپنے بارے میں مجھے سنتے ہوئے یا میں اپنے بارے میں جو مضامین بھی لکھے جاتے ہیں تو مجھے پڑھتے ہوئے ایک بڑی نفسیاتی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ دقت کب اور کیوں پیدا ہوئی، تو لیکن جب احمد جوید صاحب کا مجھے پتہ چلا تو میرے لیے میں نے سمجھا میری زندگی کا ایک یادگار دن ہے۔
یہ مجھے بالکل معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے مثال دی کہ ہم بالکل دو الگ الگ منطقوں کے آدمی، لیکن ایک چیز بہت مشترک ہے اور وہ ہے ادب کا ذوق۔ اور خود احمد جاوید صاحب بنیادی طور پر ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور یہ جتنی گفتگو فرماتے ہیں وہ گفتگو علمی، ذوقی اور تنقیدی اور دانشورانہ اور فلسفیانہ ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی کچھ تھوڑا سا اسی طرح کا ذوق ادب پر اور ادبی متون پر کرنے کا ہے۔ تو میرے لیے یہ بہت ہی ایک یادگار ایک یہ وقت ہے اس وقت جو میں یہاں بیٹھا ہوں، اور احمد جاوید صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہ انہوں نے میرے بارے میں بہت لکھا گیا ہے، بہت میرے خلاف بھی بہت لکھا گیا ہے، میرے حق میں بھی بہت لکھا گیا ہے، مجھے گالیاں بھی بہت دی گئی ہیں، مجھے پھول بھی پہنائے گئے ہیں، مجھے ایوارڈز بھی ملے ہیں، اور ملامت بھی بہت ملی ہے۔ اور میں نے اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ہم بطور انسان اور بطور استاد اور بطور ادیب جس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری صبح اپنے گھر والوں کے درمیان، دن دوستوں کے درمیان، اور شام دشمنوں کے درمیان ہوا کرتی ہے، لیکن آج کی شام نہیں۔ وہ مجھے منیر نیازی کی نظم یاد ہے کہ دشمنوں کے درمیان شام۔ تو ہم سب ان اپنے اتفاق کرنے والوں، خود سے محبت کرنے والوں اور خود سے نفرت کرنے والوں میں گھرے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے گریز نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک سچائی ہے جس کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں ان کو ناپسند کرنے کا حق ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آج جس طرح جو میرے بارے میں پہلے گفتگو لوگ کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا رہا تھا، لیکن یہ میرے لیے بالکل پہلی دفعہ ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ آپ کسی شخص کی نبض پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو اس آدمی کے نبض کی دھڑکن کی بجائے اس کی روح کا کوئی لرزتا ہوا کوئی حصہ محسوس ہونے لگے۔ تو یہ انہوں نے میری کتابیں پڑھ کر ایسا لگا جن چیزوں کو میں چھپانا چاہتا تھا، یہ انہوں نے احمد جاوید صاحب کی اتنی گہری نظر ہے، اور ان کا جو ہاتھ ہے وہ ان کتابوں کی اس نبض پر جو میں نے مثال دی بالکل ہے۔ اور جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، یہ میرے لیے، میرے اس سے پہلے آج تک کسی نے میری جو چھوٹی موٹی تنقید نگاری ہے اس کی اس طرح کی تفہیم اور اس کی اندر آخری گہرائی تک جا کر، جیسے میں خود بھی جب متن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ متن جس نے ادب تخلیق کیا ہے اس نے اپنی پوری بینگ، پوری ایگزسٹنس، اپنا سب کچھ اس ایک فن پارے میں جھونک دیا ہے۔ تو اب میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں سب کچھ بھول کر اس کے اندر داخل ہوں، اور جتنا اس کا معنوی اسرار ہے، اور جتنی اس کی گہرائی ہے، جتنے اس کے ہیں، وہ ان تک رسائی حاصل کروں۔ یہ میں ایک، اور متن کی توقیر کا بھی یہ تقاضا ہے۔ جن لوگوں نے ادب لکھا ہے وہ انہوں نے ایک اپنی تہذیب اور اپنے زمانے کو جو دیا ہے وہ ایک پورا ایک احسان ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم متن کو اس طرح پڑھیں۔ تو احمد جاوید صاحب نے جس طرح وہ کچھ باتیں جن کو بالکل میں ایک ایک لفظ کو فالو کر رہا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ چیزیں میں جن کو بہت ایک، لیکن میں اس پہ گفتگو آج نہیں کروں گا ابھی جس کا ذکر احمد جاوید صاحب نے فرمایا، لیکن میں میرے لیے اس لیے بھی میں آج کی شام کا منتظر تھا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ صرف احمد جاوید صاحب اس تنقید کے پیچھے جو بنیادی ایک نظام کار فرما رہا ہے اور جس کو تشکیل دینے کے لیے آپ کو بظاہر میں، لیکن میں آپ میں سے بہت سے لوگوں، چند ایک میری عمر کے ہوں گے، باقی مجھ سے سارے چھوٹے ہوں گے، تو ایک عمر کے مطلب کوئی 35 سال تک آپ ایک کام کرتے ہیں، تو ان میں آپ ایک مسلسل ایک سفر ہوتا ہے۔ یہ لکھنا، یہ ایک یعنی
یہ زمین پہ چلنے والا سفر نہیں ہے، یہ آسمان پہ چلنے والا سفر نہیں ہے، یہ آدمی کے اپنے وجود کے دشت میں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وجود کا بیابان ہے، اس کے اندر جہاں بہت خوف ہے، جہاں بہت تنہائی ہے، جہاں بہت وحشت ہے، جہاں داخل ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں، لوگ اپنے خوابوں میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں، تو اس کا یہ سفر ہے، یہ آسان سفر نہیں ہوتا، تو اس سفر کا حاصل ہماری تحریریں ہوتی ہیں۔ تو احمد جاوید صاحب نے وہ ساری بنیادی باتیں جو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور یہ گرفت میں لے سکتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ہم سے مختلف تناظر رکھتے ہیں، جو ہمارے جیسا تناظر رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک غفلت ان کی نگاہ میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا دیکھا والا ہے، لیکن جو ہم سے مختلف تناظر کے حامل ہوتے ہیں وہ ان کے لیے شاید جب وہ زیادہ گہرائی سے، تو میرا خیال اسی وجہ سے احمد جاوید صاحب نے میری تنقید کے بارے میں وہ بنیادی باتیں کہیں، اور وہ مجھے اردو کے جن بڑے نقادوں کے ساتھ انہوں نے ملایا، آپ یقین جانیں مطلب میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی تمغہ، کوئی اعزاز کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ شام میرے لیے بہت ہی ایک یادگار، اور میرا دل احمد جاوید صاحب کے لیے احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے کہ انہوں نے یہ ایک بہت ہماری تہذیب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بعد کے آنے والے لوگوں کا اس طرح برملا اعتراف کرتے ہیں، لوگ نہیں کرتے، لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ کی قبر پہ پھول چڑھانے آتے ہیں، لیکن جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کو گلے نہیں لگاتے۔ تو یہ ایک ہماری تہذیب کا بہت اچھا ایک پہلو ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بعد کے آنے والے لوگوں کا اتنا کھلے دل کے ساتھ اور اپنے اس پورے علم اور اپنے اس پوری جو شخصیت کا وہ جو ایک مطلب احمد جاوید صاحب بات کرتے ہیں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ احمد جاوید صاحب کس طرح اتنی مرتب منظم، اردو نثر میں طویل جملہ بہت لکھنا مشکل بھائی ہوتا ہے۔ شام آپ کے لیے ہو رہی، میرے لیے نہیں، اب آپ ان سے یاد سوالات کیجیے تاکہ تو آپ آخری بات مجھے مکمل کرنے دیں کہ وہ میں یہ اس کا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا وہ مرتب جملہ لکھنا، مطلب ابھی جو ملا ہے ہنگری کے لیسلو کیا اس کو ایوارڈ ملا ہے، نوبل انعام ملا ہے، تو اس کی خوبی اس کے فکشن کی یہ ہے کہ وہ بہت طویل جملے لکھتے ہیں۔ پہلے یولیسس کے جملے طویل ہوتے تھے، وہ ہماری گرفت میں مشکل سے آتے تھے، اب ان کو میں نے پڑھا تھا بہت طویل، تو طویل جملہ لکھنا کسی کے علم، کسی کی تخلیقیت کی بہت ایک آپ سمجھیے کہ معراج ہوتی ہے، لیکن طویل جملہ بولنا اور اس میں شروع سے آخر تک ربط رہے، یہ جب تک آپ کی شخصیت اور اپنے ذہن کے تمام اجزاء میں وہ ربط جو آپ نے بہت ریاضت سے حاصل کیا ہو، یہ ایک دن میں نہیں آتا، تو وہ احمد جاوید صاحب کا تھا، تو میرے لیے بہت ایک ایک لمحہ بہت قیمتی اور بہت نہیں وہ فخر کا تھا۔ ہو بہت گیا شکریہ اب وہ ہاں جی۔ سر میرا نام مزمل ہے، اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ شہزادہ نیر صاحب کی نظموں کا مجموعہ برفاب، اس میں پیش لفظ میں آپ نے لکھا کہ جو معاصر اردو نظم ہے وہ نہ تو جدید ہے، وہ نہ وجودی ہے، بلکہ ان سے آگے کی کوئی چیز ہے جس کو میں نہیں سمجھ پایا، جو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ نے یہ کہا کہ جو معاصر اردو نظم ہے وہ جدید بھی نہیں ہے، وجودی بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے آگے کی کوئی چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ میں اس پہ آپ کے کچھ کمنٹس چاہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں پیش لفظ مجھے بالکل یہ یاد نہیں ہے کہ یہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کی نظموں پہ لکھا ہے، لیکن یہ جملہ مجھے بالکل میں سچ کہوں یاد نہیں ہے کہ یہ میں نے اس طرح کا کوئی جملہ لکھا ہے۔ میں تو احمد جاوید صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ بالکل جو میں ایک ہر آدمی کے کچھ بلیف سسٹم ہوتے ہیں، وہ اگر مذہب میں بلیف نہ بھی کرتا ہو تو کسی نہ کسی اور چیز میں لازماً بلیف کرتا ہے۔ کوئی شخص بلیف لیس ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے، وہ تو ایک لازم۔ تو اس طرح ادب میں بھی کچھ بہت سے ایک آپ کے ہوتے ہیں اعتقادات، ان میں یہ ہے کہ میرے ہاں مطلب جو ایک تہذیب کا ایک مطلب سلسلہ ہے چلتا ہوا، میں اس تسلسل میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔
ہمارے یہاں یہ میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ اردو، اگر ہم ادب کی جو جدید تاریخ ہے اس میں دیکھیں تو 1960 کی دہائی میں خاص طور پر ہمارے یہاں وجودیت کا بہت چرچا تھا، اور ہمارے یہاں وجودی ناول بھی لکھے گئے، نظمیں بھی لکھی گئیں، اور ان لوگوں نے کہا، ایک جملہ بہت وہ دہراتے تھے کہ ہم ایک ایسی ادیبوں کی نسل ہیں جو اپنے والد کی نافرمان نسل ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اب روایت پر کوئی انحصار نہیں کرنا، یہ انیس ناگی صاحب کا تھا۔ تو ہم خود اپنی ایک روایت بنائیں گے، ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، ہم اپنا نقش قدم ہٹائیں گے۔ جس آئینے کی مثال دی تو ہم گویا پہلے کے سارے آئینے توڑ دیں گے، صرف اپنا آئینہ لگائیں گے۔ تو اب وہ ایک تھا جو انہوں نے وجودی نظمیں لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کچھ اچھی نظمیں بھی بلا شبہ لکھی گئیں، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس لیے لکھی گئیں کہ جو وجودیت کا بنیادی فلسفہ تھا وہ بظاہر تو نیا تھا، کیرکیگارڈ سے لے کر کامیو اور سارترے تک، لیکن اس میں ایک بنیادی چیز جو تھی وہ جو پہلے سے چلی آتی تھی۔ مجھے لگتا ہے بہت سی چیزیں ادب میں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جیسے جس کو ایبسرڈیٹی کہتے ہیں، ایبسرڈیٹی کی کئی چیزیں جس کو وہ اصطلاح وہ اور ہے، وہ آپ کو کلیلہ و دمنہ میں بھی نظر آئیں گی، جس میں وہ ایک کنویں میں ایک آدمی کے گرنے کا پیچھے ہاتھی آ رہا ہے اور وہ گر جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو نیچے اژدہا ہے، اوپر باہر ہاتھی ہے، اور جس شاخ کو پکڑا ہوا ہے اس کو چوہے اتر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ اس کی جو آزمائش ہے وہ ایک طرح کی وہی ہے کہ وجودی آزمائش ہے، کہ آپ کی ساری حسیات جاگ گئی ہیں اور آپ کے پاس سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے وجودیت کا بھی بنیادی جو تجربہ تھا کہ آپ حسیاتی سطح پر کیا محسوس کرتے ہیں، جس کو وہ کافی یا اس کا فلاسفی بھی کہتے تھے، کافی کا فلاسفی، کہ آپ اپنے فلسفے کا آغاز کافی پینے کے ایکسپیرینس سے کریں گے آپ کا۔ تو یہ تو پہلے ایک مجھے لگتا ہے کہ چلا آتا تھا، لیکن ہمارے یہاں وہ جو وجودیت ایک آئی تو وہ اس طرح جڑ نہیں پکڑ سکی، تو اس کے بعد پھر ایک اس کے خلاف ایک چلی، اور جو 21ویں صدی میں جو نظم لکھی گئی ظاہر ہے وہ 1960 کی وجودی نظم سے مختلف تھی۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا، اور خاص طور پر جو 21ویں صدی کی نظم میں بہت سی چیزیں آئیں، جو پوسٹ ماڈرن ایک بہت سی اس میں چیزیں آئی ہیں۔ آپ نے نظم کیسے پڑھا لکھا، تو اس میں پورا چیپٹر ہے اسی موضوع پر کہ کس طرح جو 21ویں صدی کی نظم آئی ہے اس میں جو وہ پہلے کی نظم سے کچھ مختلف ہے۔ سر آپ سے کہ سر یہ جو کلونیل کنکویسٹ آف نالج تھی سر، جیسے گورے جب آگے سر ادھر، تو انہوں نے آ کے یہ ماڈرن جو سر یونیورسٹی سسٹم، اور جس میں جو کرٹیسزم بھی، جسے ہم لٹریری کرٹیسزم کہتے ہیں، اور سر جو زبان کو انہوں نے شیپ کیا سر، تو آپ کی مطلب ڈونٹ یو سی کہ ایک وہ ہم کلونیل لیگیسی کو ہی آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو اس سے پہلے جو سر مقامی ہندوستانی ادب ہے سر، اس میں ہمیں ایسی سر وہ کوئی روایت جو میری نظر سے تو ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے نہیں ہے، تو ہم اسی ایک کلونیل ہیریٹیج یا لینیج کو ہی سر وہ آگے پرسو کرتے جا رہے ہو، اور ایون اس میں ہم ڈیولپمنٹ اردو یا اگر ڈاکٹر طارق رحمان کا کام جب دیکھتے ہیں تو اس میں سر وہ ایک کلونیل سر وہ ہیریٹیج کو ہم اس کا تسلسل دیکھتے ہیں سر۔ اگر ہے تو سر اس کو ہم کیسے پاٹ سکتے ہیں، اور آگے اس کا کیا ہے سر، تو اس میں ہمیں اب رہنمائی کریں۔ دیکھیں، اس پہ تو میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ٹھیک اسی موضوع پر۔ کلونیلزم کے ظاہر بہت اثرات ہیں ہماری سوسائٹی اور اس سوسائٹی کے بہت سے حصوں پر، ہماری زبان پر، ادب پر، ہمارے کانسٹیٹیوشن پر، ہمارے نصابات پر۔ شاذب صاحب بیٹھے، ان کا تو پی ایچ ڈی کا موضوع یہی ہے، جو کلونیل پیریڈ کے انگریزی نصابات تھے۔ میں نے بھی اردو نصابات پہ کچھ کام کیا تھا جو کلونیل پیریڈ کے تھے۔ تو کلونیلزم کا تو بہت اثر ہے، لیکن کلونیلزم کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ہمارے یہاں رسپانس کتنی قسم کا رہا ہے۔ آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک قسم کا رسپانس ہے، کہ جیسے جو کلونیل ماسٹر ہے، جو کچھ اس نے کہا ہم نے خاموشی سے سن لیا اور اس پہ عمل کیا، ایک اثر یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے اثرات ہیں، ہم نے اس کی بہت سی باتیں نہیں مانی، یعنی کلونیلزم کے خلاف ریزسٹنس بھی کی، اور ریزسٹنس پولیٹیکل ریزسٹنس بھی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے، کلچرل ریزسٹنس بھی ہوئی ہے۔
مثال کے طور پر اگر آپ انتظار حسین کو اردو میں پڑھیں تو انتظار حسین کا سارا جو فکشن ہے وہ کلونیلزم کے خلاف جو ایک جمالیاتی اور شعریاتی اور ایک جو ادبی ریزسٹنس کا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی لکھنے کی واحد روایت وہ تو نہیں ہے جو یورپ میں ہے، یعنی یورپ نے ناول کو دیا ہے تو ناول ٹھیک ایک بڑی صنف ہے، لیکن کہانی کہنے کی اور بھی بہت سی روایات تھیں. اسی وجہ سے انہوں نے جو ملفوظات سے لے کر بائبل، قرآن اور اس کے علاوہ جو ہندوستان کی پنچ تنتر، کتھا سرت ساگر اور الف لیلہ، اس طرح کی تمام ان کو کھنگالا اور پھر ایک فکشن لکھا. اور انہوں نے کہا جی، اور یہ بالکل ایک انہوں نے جو کلونیل ازم کے نتیجے میں جس ہیریٹیج سے ایک ایلینیشن پیدا ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بالکل ادبی سطح پہ انہوں نے ایک کام یہ کیا. تو ہمارے شمس ارمان فاروقی صاحب کا جو ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں، وہ سارے کا سارا 18ویں اور 19ویں صدی کی جو ہیریٹیج ہے اس کو ایک طرح سے پریزرو کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کے آنے سے پہلے کہ گورا تو یہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تو آپ کے پاس تاریخ نہیں تھی، آپ کے پاس کلچر نہیں تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے آپ کو سب کچھ دیا. تو اس کے جواب میں وہ ہے. اس کے علاوہ قرۃ حیدر کا ناول آگ کا دریا پڑھیے، جس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے 2500 سال کا ہندوستان دکھایا ہے، اور ان 2500 سالوں میں وہ دکھاتے ہیں کہ بس اس کا پہلا چیپٹر جو ہے، پہلے جو 100-150 صفحے ہیں، وہ یہ دکھانے کے لیے کہ اس وقت 100 سے زیادہ فلسفیانہ مکاتب تھے جو ہندوستان میں موجود تھے اور لوگ بحثیں کیا کرتے، اور ان بحثوں کو بھی اس نے شامل کیا. تو یہ کہنا کہ گورے نے آ کر ہمیں سب کچھ دیا، وہ ناول اس کی بالکل ایک تاریخی فکشن، یعنی اس کے ذریعے وہ تردید کرتا ہے. جس کو آپ اثرات کہہ رہے ہیں وہ ہمارے حکمران اور مقتدر طبقے نے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ آج بھی انگریزی کو استعمال کرتا ہے، لیکن باقی سوسائٹی کی بہت سی سطحوں پر کلونیلزم کے خلاف کافی ریزسٹنس پہلے بھی موجود تھی، اب بھی ہے. اصل مسئلہ ہمارے کلونیل ڈسکورس میں بھی ہے کہ ہم کلونیل ڈسکورس کو جب بناتے ہیں تو کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کیا گورے اور اس کے نقطہ نظر جو تھا وہ نافذ کرنا اس کو دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ اس کا جو یہاں سے رسپانس تھا کہ وہ یہاں کے لوگ کیسے رسپونڈ کر رہے تھے اس کو دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ دونوں ہمیں چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو نظر انداز کریں، وہ بھی بہت عام ہے، لیکن سوال یہ کہ یہاں کے لوگوں نے کیسے، جیسے احمد جوید صاحب نے فرمایا کہ اردو میں تنقید کا آغاز مولانا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے. اب اس میں بظاہر دیکھیں تو جو خیالات ہیں وہ انہوں نے انگریزی سے لیے ہیں. مثال کے طور پر ان کے جو خیالات ہیں، میکالے کا ایک مضمون تھا ملٹن پر، تو اس کے وہ سارے خیالات ہیں، لیکن ان خیالات کو انہوں نے بالکل اپروپریٹ کیا ہے. انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو علم ہے وہ اس علم کو انہوں نے یعنی اپنی ایک جو مقامی فضا ہے اس کا حصہ بنایا ہے اور پھر اس کا اطلاق کیا ہے. یہاں آپ کے سوال سے میں ایک لیتے ہوئے ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں مقامیت کا جب ذکر ہوتا ہے تو کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مقامیت سے ہم مراد کیا لیتے ہیں. اس پوری اصطلاح کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم مقامیت کو بالکل ایک اس آفاقیت یا باہر کے ایک بائنری اپوزٹ کے طور پر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بائنری اپوزٹ میں سمجھیں گے تو جھگڑے اور ہوں گے. آپ سمجھیں کہ یہ بالکل الٹ ہے. مقامیت کیا ہے؟ مقام سے بنا ہے. کسی بھی مقام پہ جو انسان کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اس میں 2-3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہ جگہ، پلیس سب سے دیٹ از دا انٹیگرل پارٹ آف مطلب اس مقامیت کے ایکسپیرینس کا. لیکن پلیس کے ساتھ بہت سی اسپیسز ہوتی ہیں. پلیس میں اگر لاہور شہر ہے تو لاہور شہر ایک پلیس ہے جس میں گلیاں ہیں، جس میں تاریخی عمارتیں ہیں، جس میں بازار ہیں، جس میں کئی طرح کی جگہیں ہیں. مطلب جو اشراف کی جگہ بھی ہیں جم خانہ جیسے، اور عوام کی جگہ بھی ہیں جیسے ٹی ہاؤس جیسے، یا پرانے جو ہوتے تھے وہ تکیے ہوتے تھے. وہ ساری جگہیں ہیں. یہ تو پلیسز ہوئے. اس کے ساتھ سپیسز ہوتی ہیں. سپیسز وہ ہوتی ہیں جن کو آپ انٹلیکچوئل سپیسز کہتے ہیں، کلچرل سپیسز کہتے ہیں، ایک سمبولک سسٹم. تو پلیس ایک اسٹیٹک چیز ہے. یہ کافی نہیں کہ آپ لاہور میں تجربہ کیا کر رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لاہور میں کس وقت وہ تجربہ کر رہے ہیں. اسی لاہور میں محمد حسین آزاد کا تجربہ اور تھا. 1857 کے لاہور کا تجربہ لاہور یہی تھا اور تھا. لیکن آج 21ویں صدی میں لاہور کا تجربہ اور کیا ہے؟
प्लेस वही है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल स्पेसेस, कल्चरल स्पेसेस और जो कल्चर का सिंबॉलिक सिस्टम होता है वो बदल गया है। वो सारे असरात तो वो स्टेटिक नहीं होता। जो स्पेसेस होती हैं वो हमेशा डायनामिक होती हैं, वो तब्दील होती रहती हैं, तरह तरह के ख़यालात, तरह तरह के नज़रियात, तरह तरह की अलामतें वो आती रहती हैं। तो प्लेस तो हमारे यहाँ जब हम कहते हैं कि हमने मकामियत का तजर्बा, तो हमारे जहन में एक फिक्स हो जाता है, वो होता है प्लेस, कि जैसे इस प्लेस पे है तो इस पे जैसे हमेशा एक ही तरह का तजुर्बा। तो जब स्पेसेस को हम नाज़र रखते हैं जिसमें बहुत से ख़यालात आते हैं, ख़यालात इंटरएक्टिव होते हैं, ख़यालात में तसादुम भी होता है, लेकिन ख़यालात में एक इंटरएक्शन भी पैदा होती है, वो आपस में यानी वो डायलॉग भी करते हैं ना। जब ख़यालात होते हैं, ख़यालात के पास तलवारें नहीं होती, तलवारें तो हमारे पास होती हैं ना, फ़ौज तो मतलब शहर के लिए चाहिए होती है, लेकिन जो ख़यालात होते हैं उनकी अगर तलवारें होती भी हैं तो वो उन तलवारों से टकराने से चमक पैदा होती है जो इल्म की चमक होती है। ख़यालात के टकराव से कभी भी वो नहीं होता। तो जब जितना वो होगा, मतलब आप मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों पे बिठा दें, अगर वो सही मानों में डायलॉग करें तो दुश्मनी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो लिहाजा हम ये देखना चाहिए कि जब हम मकामियत को कहते हैं तो हमें इस मकामियत में इन दोनों को, प्लेसेस और स्पेसेस को शामिल करके देखना चाहिए, और उसमें जो तारीख़ी एक्सपीरियंस है उसका हिस्सा होना चाहिए कि एक ही जगह का तारीख़ी तजर्बा, लाहौर में सिख पीरियड में लाहौर का तजर्बा और था, लाहौर की मकामियत और थी, कॉलोनियल पीरियड में बिल्कुल बदल गई, और पाकिस्तान बनने के बाद बिल्कुल बदल गई, जब आबादी भी बदल गई, सब कुछ, तारीख़ भी बदल गई। तो लिहाजा हमें वो जब हम कहते हैं कि हमारा मकामी तजर्बा, तो हमें मकामियत में इन दोनों चीज़ों को, प्लेस एंड स्पेस, इनको शामिल रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने इस्तेमार के ज़ेर असर पैदा होने वाले अदब को मौज़ूए बहस बनाया और मौज़ूए तनकीद बनाया। इसमें सवाल ये है कि क्या इस दौर में पैदा होने वाले अदब में हमारी शेरियात अपनी रिवायत से कट गई थी? देखें, ज़ाहिर है ये सारा अमल मुख्तलिफ मराहिल और फेजेस में होता है, हमें उसको रखना चाहिए। जो पहला फ़ेज़ था उसमें आप कह सकते हैं, और वो बिल्कुल थोड़े अरसे का था, जो 19वीं सदी का था, कि जब आप निसाबात के लिए जदीद नज़में लिख रहे थे, वो अंजुमन पंजाब के तहत नज़में लिखी गई, उनको आज कोई नहीं पढ़ता, वो उसी, लेकिन रफ्ता रफ्ता हमारे उस अदब में, यानी आगे चलकर हफीज़ जलंधरी, नून मीम राशिद, मजीद अमजद, मीरा जी, फैज़, सबसे बड़े अल्लामा इकबाल, मुनीर नियाज़ी, उसके बाद और उसके बाद मतलब बेशुमार हमारे ज़माने तक, अहमद जवेद साहब के ज़माने तक, सरवत हुसैन, दरमियान में अफ़ज़ाल अहमद सैयद, मतलब एक लंबी, एक जिलानी कामरान, वज़ीर आगा, एक लंबी, तो सबके यहाँ वो एक रिवायत बिल्कुल मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मुख्तलिफ हमारे शायर और अदीब हैं वो अपनी रिवायत को कोई स्टेटिक रिवायत नहीं समझते कि आप कहें कि सारे लोग उस रिवायत से एक ही तरह से एतना करें। वो उस रिवायत के, चूँकि रिवायत बहुत एक वसी, एक बेकिनार एक चीज़ होती है, तो वो उस रिवायत से बिल्कुल, जिस तरह गालिब की अगर शरह लिखी गई हैं तो वो सारी शरह एक ही तरह से नहीं है। यादगार गालिब में गालिब के कलाम को जिस तरह समझा है फ़ारूकी साहब ने, तफ़हीम गालिब में और तरह, नैयर मसूद ने ताबीर गालिब में और तरह समझा है, और परतो रहेला ने एक गालिब की शायरा लिखी, उसमें और है, जोश मलसियानी ने और तरह लिखी, और गोपीचंद नारंग की किताब है गालिब पर, उसने डेरिडा और जो बुद्धिस्ट नज़रिया शुनीता और दूसरे नज़रियात, उनको मिलाकर उसका किया है। तो इसलिए रिवायत, एक उन्होंने रिवायत को डायनामिक समझा है। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी अदब, दावा किया गया, यानी जो एक हाई मॉडर्निज़म था उसमें ये दावा था कि हम रिवायत से बिल्कुल कट कर एक अकेले मतलब पैदा करेंगे। जिस तरह मैंने मिसाल दी का जी हम अपने वालिद की नाफरमान औलाद हैं, तो मैं उसमें इजाफा ये करूँगा कि आप अपने वालिद का इनकार कर सकते हैं, लेकिन आपने वालिद के जो नकूश आपके जिस्म में, आपके जहन में, आपके खून में आ गए, उनको नहीं निकाल सकते। इनकार एक चीज़ है, इनकार बहुत से लोगों को करते हैं, इनकार पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अदब पारा, जिसको आप फ़न पारा कहते हैं, वो रिवायत से अलग होकर वजूद में आ ही नहीं सकता। और रिवायत को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिजर्व करती है वो आपकी लैंग्वेज होती है, या तो फिर आप बिल्कुल नई लैंग्वेज ईजाद करें, पूरे उसको तोड़ दें। लिसानी तश्कीलात वालों ने ये कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए।
تو روایت سے تو سب کا تعلق ہے، لیکن اس تعلق کی نوعیت الگ الگ ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں یہ ایک طرح سے ڈسکور کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ اگر 1920 30 40 کی اردو شاعری پڑھیں تو آپ کو یہی روایت 4 سطحوں پہ نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال اپنی روایت کے لیے حجاز کی طرف زیادہ رخ کرتے ہیں بعد میں، پہلے تو ہندوستان کی طرف، بعد میں ان کی شاعری میں حجاز ایک پوری ایک بڑی ایک علامت کے طور، ایک سپیس اور پلیس کے طور پر آتا ہے، ایک پورا ایک الگ موضوع ہے۔ راشد کے ہاں عجم ہے، وہ بھی اپنی روایت کی طرف عجم آتا ہے۔ جو میرا جی ہیں وہ قدیم ہندوستان کی طرف جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، اور جو مجید امجد ہیں وہ قدیم جو ہڑپائی تہذیب ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ہی زمانے کے تھوڑے فرق کے ساتھ 4 شاعر ہیں، چاروں اپنی جب روایت کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس روایت کے الگ الگ جو حصے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں۔ تو مطلب میرا جی جیسا شاعر بھی جو ایک بالکل جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں واحد جدید شاعر، اور اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے تو پوری کتاب بھی لکھی میرا جی پر، تو وہ بھی اپنی روایت کا اس کا نہیں کر سکا۔ ہاں اس کا روایت کا جو تصور ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقبال کی روایت سے مختلف ہے، وہ مجید امجد سے مختلف ہے، وہ راشد سے مختلف ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پر جب ہم ادبی روایت کو یا ادب کو پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم مکمل ادب کو یا ادبی روایات کو صرف پریگمیٹک ویلیو پہ دیکھیں یا اس کو صرف پریگمیٹک ویلیو سے سمجھنے کی کوشش کریں، جائے اس کے کہ جو ایک روایت ہے یا جس میں ہم ادب کے سنٹیکس کو یا لیگزیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم مثال کے طور پر لفظ کی ساخت کو سمجھتے ہیں اور پھر اس لفظ کو فقرے کے اندر رکھ کر اس فقرے کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس روایت سے لیگزیم اور سنٹیکس کی روایت سے اوپر اٹھ کر اگر ہم اس ادب کو صرف اور صرف پریگمیٹک ویلیو پہ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس رویے کے بارے میں؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی دور میں جو ادب تخلیق ہوتا ہے، تاریخ میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کی جو ایلیٹ ہوتی ہے اس میں کتنے فیصد اس کی وہ بازگشت ہوتی ہے، کہ کتنے فیصد جو اس دور کی ایلیٹ ہے اس کی ہی بازگشت جو ہے وہ اس ادب، اس دور میں تخلیق ہونے والے ادب میں وہ شامل ہوتی ہے؟ میرے خیال ہے ادب کو آپ افادی نقطہ نظر سے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن سوال یہ کہ آپ افادے کا تصور کیا رکھتے ہیں، کہ افادیت سے مراد مطلب کیا آپ لیتے ہیں کہ ادب جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پہ کس قسم کے جذباتی، نفسیاتی یا جمالیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ ادب پارا جو پڑھا جائے تو وہ اس کا پڑھنا رائگاں نہ جائے، کہ آپ ادب پارے سے کچھ نہ کچھ اخذ کریں، کچھ اخلاقی اصول اخذ کریں یا جمالیاتی مسرت یا دونوں، یا سماج میں تبدیلی لانے کا کوئی پیغام۔ تو میرے خیال ہے مختلف ادب پاروں میں یہ سب باتیں موجود ہوتی ہیں، اور مختلف ادب پاروں کے مرتبے بھی الگ ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ سماج کو تبدیل کرنے کا ایک جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ بہت سی کتابوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا جو بہت سا پاپولر ادب ہے، جو پاپولر فکشن خاص طور پر ہے، اس میں تو ایک پورا آئیڈیالوجیکل ایجنڈا موجود ہوتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ آپ ایک ریل بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی آئیڈیالوجی سے خالی نہیں ہوتی، وہ کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی چھپی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز اس میں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں کوڈڈ چیز ہوتی ہے جو بالآخر آپ تک پہنچتی ہے، وہ بالکل یعنی وہ نہیں ہے۔ تو ادب کا اصل بات یہ کہ آپ افادیت کا کیا تصور رکھتے ہیں۔ تو ادب تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے اتنا ہی کلام کرے گا جتنا آپ اس ادب سے کرنا چاہیں گے۔ آپ دیوان غالب کھولیں، ہر شخص کے لیے وہ اور طرح سے اس پر کھلے گا، کچھ پر سرے سے کھلے گا ہی نہیں، لیکن کچھ پر کھلے گا تو وہ میرا خیال ہے پھر وہی جملہ دہرائیں گے جو عبد الرحمن بجنوری نے دہرایا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب۔ تو یہ بھی اس کی ایک افادیت کا ہے کہ اگر آپ جب آپ کو غالب میں اتنا کچھ وہ نظر آتا ہے تو وہ تو آپ پہ کرتا ہے ڈیپینڈ کہ آپ اس کو پڑھتے کیسے ہیں، اس کی کون کون سی جو تہیں ہیں ان تک رسائی رکھتے ہیں، یا ان تک رسائی کا آپ کے اندر کتنا ذوق اور کتنا فہم ہے۔ دیکھیں ایک تصور ہے ادب کو سمجھنے کا، ہر زمانے میں ایک
मॉडल ऑफ रियलिटी होता है, यानी हर जो ज़माना होता है, कुछ लोग उसके लिए रूह असर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अहम लगता है एक मॉडल ऑफ रियलिटी, कि एक हकीकत के बारे में एक पूरा मॉडल वो होता है। और हकीकत के बारे में जो एक समाज में एक से ज़्यादा मॉडल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस मॉडल को इजहार का और उसके यानी फ़रोग़ के वसाइल पर इजारा होता है, वो ज़ाहिर एलीट को होता है। वो ये आपको बताते हैं कि हकीकत आपके ज़माने में क्या है वो, और फिर उसको फैलाते हैं। उनके पास फैलाने के असबाब होते हैं, मीडिया को कंट्रोल करने के, निसाबात में चीज़ें शामिल करने के, मुसलसल उन चीज़ों को दोहराने के। अगर आप देखेंगे तो पीछे उनके पीछे एक मॉडल ऑफ रियलिटी तो एलीट का होगा। तो जो उस एलीट के मॉडल ऑफ रियलिटी को जो पेश करेगा, तो वो तो ख़ुद ब खुद वो उनके करीब होगा। लेकिन अदीब बुनियादी तौर पर मंटो जैसे सर फिरे होते हैं, तो मंटो सही मानों में एक सर फिरे अदीबों का एक नमूना है। वो उस मॉडल को चैलेंज करते हैं। मतलब मंटो ने 1950 की दहाई में अंकल साम के नाम खतूत लिखे, वो इतने इनकशाफ अंगेज़ हैं, आज भी आप पढ़ें तो। वो उस ज़माने की जो मॉडल ऑफ रियलिटी जो कोल्ड वार के साथ पैदा हो रही थी, और जिसमें एक गोरे के बाद अमेरिकी गोरा आ रहा था, तो उसको अंकल साम कहकर वो जिस तरह बुलाया है, तो और जिस तरह वो कहते हैं कि अंकल साम एक आप काम कीजिए, आप यहाँ पाकिस्तानी मुल्ला और पाकिस्तानी मिलिट्री को इट दीजिए, पाकिस्तानी मुल्ला को तस्बीहें भेजिए, ये सोशलिज़म के ख़िलाफ़ आपके सबसे बड़े सिपाही बनेंगे। ये मंटो लिख रहा है 1952-53 में। तो मंटो ने उसका जो मॉडल ऑफ रियलिटी उस ज़माने उसको चैलेंज किया, तो लिहाजा मंटो ने मातूब होना ही था। तो लिहाजा एक उसके करीब हुई होंगी जो उसकी तायद और तौसीक करेंगे, वो उनके करीब होंगे। जो उनकी नहीं करेंगे वो मार्जिनलाइज्ड होंगे, हाशिए पर होंगे। ये तो मैं तो इस तरह समझता हूँ। सर, आपने मकामियत की जो डेफिनेशन की और उसमें आपने उसे एक रिलेटिव टर्म के तौर पे दिया, और आपने स्पेसेस की बात की। अब जब हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें वो तमाम अवामल हैं, सियासी और जितने भी अवामल हैं जिससे मिलकर बने और मेरी मकामियत है। अगर मैं इसे को कबूल करता हूँ कि जो मेरी मकामियत है, तो फिर मुझे उन तमाम अवामल से जिनसे मिलकर वो मकामियत बन रही है उससे शिकवा कैसा है? तो और दूसरा ये तनाजुर होगा इसमें कि फिर मैं मकामियत किसकी तलाश करना चाहता हूँ, कहाँ के वो लूणी वासियों की तरह कहीं माजी में, और माजी कहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पर मेरी मकामियत मुझे मिलेगी। एक ये बात। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि अहमद जवेद साहब की गुफ्तगू सुन के ऐसा लगा कि आपने तनकीद नहीं बल्कि कुरान पाक की तफसीर लिखी है, और जिस तरह वो बयान किया गया, क्योंकि उनका जो आइडियल है, नासिर अब्बास नैयर साहब एक अदीब है, वो अल-मुअर्रिद में आके बात कर सकता है, जबकि आपका जो आइडियल मंटो है वो तो यहाँ आकर बात नहीं कर सकता। जो सर ने आपकी तनकीद पर गुफ्तगू की है, उस पर आपकी तनकीद क्या होगी? वो मैं बता चुका हूँ, मेरे ख्याल है उसको तकरार दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो मैं बिल्कुल अपने जो ख़यालात बिल्कुल, लेकिन वो आपका जुमला ये मुझे ठीक नहीं लगा कि वो इस तरह थी। बहुत शुक्रिया आप सब असातिज़ा का, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, तालिब इल्मों के लिए यहाँ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाए। अल-मुअर्रिद की जानिब से आप दोनों असातिज़ा का बहुत शुक्रिया।